اسی کی ترجمانی ایک شاعر نے کی ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کہ انہیں یہ عالم پسند آیا۔ تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سرکار علیہ السلام کا امتی بنایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ سرکار علیہ السلام مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت، مشرکوں کے لیے بھی رحمت ہے، حتیٰ کہ سرکار علیہ السلام جانوروں درختوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے بارہا سنا، مسلمانوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پچھلی قوموں کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت نے بے شمار 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، اور آپ نے انبیاء اکرام کی تاریخ میں پڑھا کہ جس قوم نے بھی، جس امت نے بھی نبی کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اس قوم کو ہلاک کر دیا، اس قوم کو کسی کو تو آندھی اور طوفان سے ہلاک کیا، کسی کو زمین کے نیچے دبا دیا، پھنسا دیا، اور کسی کو پتھروں کی بارش کر کر انہیں ہلاک کر دیا۔ لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہم پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ یہ حضور کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی، اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہم پر جو ہے عذاب نازل نہیں فرما رہا۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزوں کے ہم قریب نہیں، گناہ پر گناہ ہم کیے جا رہے ہیں، عیاشیاں، جھوٹ، مکاریاں ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہم سے سرزد ہو رہی ہے، زناکاریاں آج بے پردگی عام ہو چکی ہے، شراب نوشی آج کا مسلمان کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، کیسا کیسا گناہ آج کا نوجوان نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ سرکار کا کرم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود رہیں گے اللہ رب العزت ان کو عذاب نازل نہیں فرماتا۔ سرکار علیہ السلام زندہ ہے، سرکار کی ذات ہمارے لیے رحمت ہے۔ سرکار علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ایک عجیب شان کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سرکار علیہ السلام ایک عجیب شان کے ساتھ، عجیب شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ مبارکہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھ سے ایک نور اور روشنی نکلی کہ جس نور اور روشنی سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے اور منور ہو گئے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرماتی ہیں کہ ایسی روشنی نکلی کہ جس سے ملک شام کے محلات نظر آ گئے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو منور اور روشن کر دیا اپنے محبوب کی ولادت پر۔ اور کیسی برکتیں ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ بارہا سنتے ہیں واقعات، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے جس پہلو سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی سرکار علیہ السلام کو اپنی گود لیا، بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم جس سواری پر آئے تھے اس کے تھنوں میں دودھ نہیں اترتا تھا، اور جو ہمارے ساتھ جو ہے اونٹنی تھی اس کے تھنوں میں بالکل دودھ نہیں، جو سواری پر آئے تھے جس پر وہ لاغر اور کمزور تھی، چلا نہیں جاتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے محمد الرسول اللہ کو اپنی گود میں لیا میرے پستانوں میں بھی دودھ ابھر آیا اور میری اونٹنی کے بھی جو ہے تھنوں میں دودھ ابھر آیا۔ اور فرماتی ہیں کہ وہ میری سواری جس سے چلا نہیں جاتا تھا، جو لاغر اور کمزوری تھی، آقا کریم کی برکت سے وہ اونٹنی، وہ سواری سب سے آگے چلنے لگے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ سرکار کی برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ کو محسوس ہونے لگی، اور فرماتی ہیں جب سرکار علیہ السلام میرے گھر پہنچے،
بنو سعد کی رہنے والی تھی. فرماتی ہیں بخدا اللہ کی قسم روئے زمین پر اس سے زیادہ بنجر زمین کوئی نہیں تھی جس قبیلے سے میں تعلق تھا. روئے زمین پر اس سے زیادہ بنجر کوئی زمین نہیں تھی جو میرے زمین تھی جس قبیلے سے میرا تعلق تھا. لیکن جیسے ہی آقا کریم کے قدم مبارک اس روئے زمین پر لگے, فرماتی ہیں آپ کی رضائی بہن کا بیان ہے, فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی محمد جس جگہ قدم رکھ دیتے تھے وہ جگہ ہریالی ہو جاتی تھی اور وہاں سبز و شاداب. آقا کریم کی یہ رحمت ہے, آقا کریم کی یہ برکتیں ہیں. فرماتی ہیں کہ میری بکریاں جب پوری زمین بنجر تھی تو جس طریقے سے صبح کو جاتی تھی بکریاں شام کو ویسے ہی واپس آ جاتی تھی. نہ چرتی تھی, کچھ کھاتی بھی نہیں تھی, جب کچھ کھاتی نہیں تھی تھنوں میں دودھ بھی نہیں اترتا تھا. لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کو میں نے گود لیا اور میں لے کر اپنے گھر آئی, فرماتی ہیں کہ میری بکریاں جاتی تو خالی پیٹ تھی لیکن شام کو جب آتی تھی تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے تھے اور ان کے پستانوں میں تھنوں میں بھی دودھ ہوا کرتا تھا, ان کے تھنوں میں بھی دودھ ہوا کرتا تھا. اور فرماتی ہیں یہ صرف میری بکریوں کا حال تھا, اور بنو سعد یعنی میرے قبیلے کے لوگ کہا کرتے تھے اپنے چرواہوں سے کہ اپنی بکریوں کو وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں, جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں. کیا ماجرا ہے کہ حلیمہ ہماری بکریاں بھوکی رہتی ہیں اور حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں, پیٹ بھرے ہوتے ہیں, تھنوں میں دودھ بھی اترا کرتا ہے. تو فرماتی ہیں کہ لوگ کہا کرتے تھے اپنے چرواہوں سے کہ اپنی بکریوں کو وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں. اور اتنا ہی نہیں بے شمار برکتیں محسوس ہوئیں, حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ ایک دن محلے کی کچھ عورتیں میرے گھر آ گئیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ محلے کی کچھ عورتیں میرے گھر آ گئیں اور کہنے لگی ہیں حلیمہ اب تو بڑی فضول خرچی کرنے لگی ہو, پہلے چراغ تک نہیں جلتا تھا اور اب ساری رات تم اپنے گھر میں چراغ جلاتی ہو. پہلے روشنی تک نہیں ہوتی تھی تمہارے گھر میں اور اب ساری رات تم اپنے گھر میں روشنی کرتی ہو, بہت فضول خرچی کرنے لگی ہو. حلیمہ تعجب میں پڑ جاتی ہیں کہ میں نے چراغ تو کبھی جلایا ہی نہیں, روشنی تو کبھی کی ہی نہیں, ماجرا کیا ہے؟ عورتیں اصرار کرنے لگی. حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا, فرماتی ہیں کہ جس دن سے محمد الرسول اللہ محمد کو میں اپنے گھر لائی ہوں قسم خدا کی میں نے چراغ اپنے گھر میں روشن کبھی کیا نہیں. میرا گھر جو روشن ہوا کرتا ہے ساری رات, جو محلے کی تم عورتیں میرے گھر کو روشن دیکھا کرتی ہو, یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے, یہ محمد الرسول اللہ کی روشنی ہے. آقا کریم کی جو ہے آپ کی برکتوں کا عجیب جو ہے معاملہ تھا. آپ کا چہرہ اتنا منور اور روشن, آپ کی ذات اتنی بابرکت کہ جہاں قدم رکھ دیں وہ چیز ہی منور اور روشن ہو جائے. اور فرماتی ہیں کہ ہمیں جب روشنی کی ضرورت پڑتی تو میں چراغ نہیں جلاتی تھی. فرماتی ہیں جینا فی مکان نحتاج الیہ, فرماتی ہیں کہ جس جگہ میں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی میں اپنے بیٹے محمد الرسول اللہ کو لیتی اور اس جگہ میں لے جاتی, وہ جگہ روشن ہو جاتی. آقا کریم کا چہرہ. لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے تھے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے تھے. سرکار علیہ السلام کا اتنا منور اور روشن چہرہ. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کھڑے ہو کر دیکھنے لگا, 14ویں کا چاند تھا, 14ویں رات تھی, چمک رہا تھا. 14ویں کا چاند کتنا چمکتا ہے کہ گھروں میں روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی, لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, سارے گھر روشن ہو جایا کرتے ہیں, پوری کائنات روشن ہوتی ہے ایک چاند کے ذریعے. فرماتے ہیں کہ چاندنی رات ہے, چاندنی رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لال رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کان علیہ حلۃ حمراء,
کہ آپ پر لال جوڑا تھا، لال جوڑے میں آپ آرام فرما ہیں. میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آقا کریم کے چہرے کو دیکھتا. حضرت جابر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا. لیکن فرماتے ہیں کبھی آقا کے چہروں کو کبھی چاند کو دیکھتا. کیوں؟ میں یہ سوچ رہا تھا، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان دونوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے. آقا کریم کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ فرماتے ہیں آخر کار میں غور کرتا رہا، توجہ کرتا رہا، آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قسم سے اللہ کے رسول کا چہرہ میرے نزدیک چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. آقا کریم کے چہرے کی جو ہے تابناکی کا عالم یہ تھا، آپ کے منور چہرے کا عالم یہ تھا. کہتے ہیں کہ ہم جیسے تھے. ایک آخری حدیث پاک کہہ کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. مہمان ہمارے آئے ہوئے ہیں، انہیں انتظار کرانا اچھی بات نہیں ہے. آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، تمام حضرات سن کر جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، یہ تو تھی سرکار علیہ السلام کی صفات، اس سرکار علیہ السلام کی خصوصیات ہیں. چونکہ ذکر میلاد مصطفیٰ ہے تو میلاد مصطفیٰ میں بھی سیرت سرکار کے صفات خصائص بیان نہ ہو تو میلاد مصطفیٰ کا کوئی معنی ہی نہیں. میلاد مصطفیٰ کا مطلب ہی وہ ہے کہ سرکار کی سیرت بیان کی جائے، ولادت کے واقعات بیان کی جائیں، سرکار کی کیا صفات تھی وہ بیان کی جائیں، سرکار کن خصوصیات کے مالک تھے وہ بیان کی جائیں، سرکار کے اخلاق کیا تھے وہ بیان کیے جائیں، اور جو بیان کیا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیت ہے اور بے شمار آپ کی صفتیں، بے شمار آپ کے معجزات. آخری حدیث پاک کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے. دیہات کے رہنے والے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں ابھی ایمان لایا ہوں، میرا ایمان تھوڑا کمزور ہے. ارینی شیئن، مجھے کچھ چیز دکھائیے، کچھ معجزہ دکھائیے جس سے میرا ایمان مضبوط ہو جائے، میرا ایمان مضبوط ہو جائے، کوئی ایسی چیز دکھائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھنا کیا چاہتے ہو؟ کیسا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ آقا کریم تو ساری جو ہے کائنات کی کنجیاں اللہ نے اپنے محبوب کو دے دی ہیں. ادھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں مل سکتا. ادھر تو یہ کہ مانگو جو مانگنا ہے، سب کچھ ہے یہاں، سب کچھ ہے. ابو جہل بھی کنکرے لے کر آیا تھا، پوچھ رہا تھا کیا ہے ہاتھ میں، اگر تم نبی ہو تو بتاؤ ہے کیا میرے ہاتھ میں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو تیرے ہاتھ میں وہ ہے وہی بتا دے کیا ہے. تو سرکار علیہ السلام ادھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ نہیں ملے گا. پوچھتے ہیں کہ مانگتے کیا ہو، کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو بتاؤ. اس دیہاتی نے بولا، وہ دیہاتی صحابی تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نیا ایمان لایا ہوں، کچھ ایسا معجزہ دکھائیے، کچھ ایسی نشانی دکھائیے جس سے میرا ایمان مضبوط ہو جائے. آقا فرمانے لگے کہ دیکھنا کیا چاہتے ہو؟ اس دیہاتی صحابی نے کہا، عرابی نے، یا رسول اللہ وہ درخت کھڑا ہے، اس درخت کو اپنے پاس بلا لیجئے. وہ درخت کھڑا ہے، درخت کو اپنے پاس بلا لیجئے. اگر آپ، جو نبی تو مانتا تھا، وہ مسلمان تھا، بس اتنا دیکھنے سے میرا ایمان کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا. اب ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں ہم جیسے تھے، بڑے بھائیے جیسے تھے، بڑے بھائیے جیسے. سرکار اب تم سے ان سے کہے بڑے بھائیے جیسے تھے، درخت سے کہے گا اسے بلا لیو. کیا پاگل ہے؟ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ درخت جیسا آ جا رہا ہے. یار انسان ہو، سن لے، تمہارے کہنے پر انسان نہ آئے، تم کہتے ہو ہم جیسے تھے. اور ادھر تو مسئلہ ہی کچھ ہو رہا ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ درخت کھڑا ہے، اس درخت کو اپنے پاس بلا لیجئے. آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ درخت سے کہہ دو تمہیں محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں. جاؤ جا کر کہہ دو کہ تمہیں محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں. وہ صحابی عرض کرتے ہیں میں اس درخت کے پاس گیا، اس درخت سے جا کر کہا کہ تمہیں محمد الرسول اللہ اپنے پاس بلا رہے ہیں. کہتے ہیں ان کا بیان ہے کہ درخت دائیں جانب جھکا، بائیں جانب جھکا اور اپنی جو ہے جڑیں اس نے
زمین کے نیچے سے نکال لی اور نکال کر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ کہتے تھے ہم جیسے تھے، تمہارے کہنے پر آدمی نہ آئے، انسان نہ آئے، اور یہاں بے آواز، بے جاندار درخت جس کو سوچنے کی نہ، جس کے اندر جان ہے، نہ بولنے کی طاقت، نہ سننے کی طاقت، نہ سمجھنے کی طاقت، لیکن نہیں، یہ ہمارے اور تمہارے لیے ہیں۔ ادھر تو سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آئی بس ہر چیز جانتی ہے، چرند و پرند، بے جاندار چیز بھی۔ ایک حدیث پاک میں آتا کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں اس گلی سے گزرتا تھا، یہ پہاڑ مجھ پر سلام کیا کرتا، پہاڑ۔ تو فرماتے ہیں عربی، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، آخری حدیث، فرماتے ہیں کہ وہ درخت آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی جو ہے جڑوں کو چیرتا ہوا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہی الفاظ ہیں، کچھ کہتے ہیں سلام مت پڑھو، سلام پڑھنا شرک ہے، سلام پڑھنا بدعت ہے، سن تھوڑی رہے وہاں سے، نہیں، درخت بتا رہے ہیں، درخت تم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مت کہو، درخت کہنے بے جاندار۔ درختوں سے بھی کئی گزرے کچھ لوگ اس دنیا کے اندر، ہاں درختوں سے بھی کئی گزرے بے جاندار چیزوں سے، دور رہی ہوں ایسے لوگوں سے، ہاں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں کیا، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کون کر رہا ہے یہ؟ درخت آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرماتے ہیں وہ صحابی جو تھے جنہوں نے نشانی مانگی تھی، معجزہ مانگا تھا، ایمان مضبوط ہو جائے، کہنے لگے کفا کفا وحسبی، کافی ہے یا رسول اللہ، بس 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 بس، اب میرا ایمان کیا ہو گیا، مضبوط ہو گیا، میں نے دیکھ لیا۔ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعنی اقبل رأسیک ورجلیک، یا رسول اللہ مجھے اپنا سر مبارک اور اپنا قدم مبارک چوم لیجئے، چومنے دیجئے یا رسول اللہ۔ حدیث میں آتا ففعل، تو اس نے آپ کا سر مبارک چوما اور آپ کے قدم مبارک کو چوما، اور فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، ان کے اندر محبت رسول تھی، عشق رسول تھا۔ یار آج ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے سینے خالی ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام کا تو عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے بھی تھے نا، تھوک، تو صحابہ کرام اس تھوک کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ ہاں صحابہ کرام اس تھوک کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، صحابہ کرام اس تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے۔ تھوک کا یہ عالم ہے، تم اگر تھوک دو تمہارے تھپڑ تمہارے چہروں پر، کہتے ہم جیسے تھے۔ آقا کریم کے پسینے مبارک کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام، صحابیات آپ کے پسینے کو نچوڑ نچوڑ کر بوتلوں میں اکٹھا کر لیا کرتی تھی، کیوں؟ تاکہ آپ کے پسینوں کو خوشبوؤں میں لگائیں۔ فرماتی ہیں حضرت ام سلیم، فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ مہکتا ہے۔ آقا کریم کی تو ذات ہی نرالی تھی۔ وہ عربی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ جو ہے سر مبارک چوم لے دیجئے، قدم مبارک چوم لے دیجئے۔ سرکار نے اجازت دے دی، آپ نے قدم چومے اور سر مبارک کو چوما۔ اب کہنے لگے یا رسول اللہ اذن لی ان اسجد لک، یا رسول اللہ مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ آج بعض حضرات، نواقف حضرات مزاروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں، ماتھا رگڑتے ہیں، جس سے غیر لوگ دیکھ کر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جا رہے ہیں غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں مزاروں پر۔ نہیں، یہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا، یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا۔ سرکار فرماتے ہیں سنیں، مزار پر حضور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر فاتحہ پڑھو، ہاں جا کر جو پیشانی دھڑ سے مار دیتے، اس سے ہماری بدنامی، اہل سنت والجماعت کی بدنامی۔ آقا فرماتے ہیں وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دے دیجئے، سجدہ کرنے کی۔ آقا فرماتے ہیں لا،
سجدہ کرنے کی کسی انسان کو اجازت نہیں ہے. سجدہ صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کو ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کا حق اتنا ہے, شوہر کا مرتبہ اتنا ہے کہ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. عورت کے شوہر کے حقوق اتنے ہوا کرتے ہیں, لیکن آج کل ہمارے گھروں کا تو عالم ہی ہے, معاشرے کا عالم ہی الگ ہے. گالیاں دیتی ہیں, الٹا سیدھا زبان پر بولنے, سجدے تے دور کی بات, شوہروں کے حقوق کی کہاں سمجھ نہیں ہے. ہاں, بے عزتی کرنا, گالیاں دینا, تو تڑانگ بولنا, آج ہمارے گھروں کا حال ہے. محلے میں بزرگ جو ہے گلیوں سے تو گالیوں کی آواز ہوا کرتی ہیں, الٹی سیدھی جو ہے بولتی ہوتی ہیں اپنے شوہر کو. دیکھیں آقا فرماتے ہیں کہ مرد کا, شوہر کا اپنی بیوی پر اتنا حق ہے. فرماتے ہیں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر شوہر کے پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے, پھوڑے جانتے ہیں پھوڑے ہیں, سب یہیں کے رہنے والے ہیں, پورا جسم میں کیا نکل آئے؟ پھوڑے. اور پورے جسم سے اس پھوڑوں کی پیپ نکلتی ہو, پیپ, کیسا انسان ہوگا؟ دور بھاگو گے نا, دور, بالکل نفرت ہوگی اس انسان سے, قریب جانا پسند نہیں کرو گے. آقا فرماتے ہیں شوہر کا کتنا مرتبہ ہے. عورتوں کے لیے پیغام ہے, شوہروں کی عزت کریں, ان کا ادب و احترام کریں. آج گھروں کا جو ماحول خراب ہے نا, ماحول خراب اسی وجہ سے ہے کہ آج گھروں کا الٹا ہو چکا ماحول. جو مرد کے کام تھے عورتیں کر رہی ہیں, اور جو عورتوں کے کام تھے مرد کر رہے ہیں. مردوں کے کام تھے باہر کے کام دیکھنا, آئی بس میں نہیں. ہاں, آج لیکن باہر کے کام عورتیں دیکھ رہی ہیں. بازار میں خود جانا, مارکیٹ میں خود جانا, ایک اگر 10 روپے کی چیز ہے تو 5 دکانوں پہ چکر لگائیں گی, جب تک 5 دکانوں پہ ٹرائی نہیں کر لیں گی جب تک وہ چیز نہیں لے سکتی. آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہیں, وہ بازار ہیں. اسلام نے مسجد میں آنے سے, فتنے کی وجہ سے عورتوں کو منع کر دیا, تو بازار میں جانے کی کیسے کہا؟ بازار میں جائیں ضرورت کی وجہ سے, صرف ضرورت کی وجہ سے. کوشش یہ کریں کہ بازاروں سے بچیں. اگر کوئی ایسا سامان خریدنا ہے آپ کو کہ آپ کے بغیر وہ آ ہی نہیں سکتا, تب آپ جائیں, ایک مارکیٹ سے ایک دکان پر جائیں, سامان پسند کریں, باہر نکل آئیں, اور ریٹ کرے گا شوہر. لیکن یہ تو ریٹ بھی خود ہی کرتی ہیں نا, اتنے کا نا اتنے کا دے دو, اتنے کا نا اتنے کا دے دو. شوہر باہر کھڑے ہاتھ باندھے ہوئے, شوہر صاحب اپنے دکان پہ جو ہے اس پہ بحث کر رہی ہیں, اور وہ نہیں دیا, اگر 2 روپے بھی 5 روپے بھی مہنگا دے رہا تو نہیں, دوسری دکان سے لیں گے. آج ہمارے گھروں کا ماحول بے پردگی عام ہو چکی ہے حضرت. شادیوں کا ماحول بے پردہ, نہ باپ کو غیرت ہے نہ بھائی کو غیرت ہے, بے پردہ گھما رہا ہے. ویڈیو شادی میں اپنی بہن کی, اپنی جو ہے ماں کی, اپنے رشتہ داروں کی, ساروں کی بے پردہ, اور دوسروں کے موبائلوں میں ویڈیو دکھا رہا ہے. آج ہماری غیرت کہاں گئی یار, ہماری غیرت کہاں گئی؟ موبائلوں میں ویڈیو, دوسروں کی ویڈیو لانے بنوا رہے ہیں شادی میں. کیا ہے؟ آپ کی بہن کی عزت نہیں ہے, آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ خدا را اس چیز کو جانے پہچانے. اسلام میں پردے کا حکم ہے. فرماتے ہیں آقا کریم اگر کسی انسان کے شوہر کے پورے جسم پر پھوڑے ہو جائیں اور ان پھوڑوں سے پیپ نکلنے لگے, پیپ, اور عورت اپنے شوہر کی پورے بدن کی پیپ کو چاٹ لے, فرماتے ہیں آقا کریم تب بھی عورت اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. اتنا عظیم حق ہے شوہر کے اوپر. پورے بدن پر پھوڑے نکلتے ہوں اور پھوڑوں میں سے پیپ ہو, پورے بدن کی پیپ چاٹ لے. آقا فرماتے ہیں ما عدت حق, کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اپنے شوہر کی قدر کریں, شوہر بھی اپنی عورتوں کا ادب و احترام کریں, ان کے جذبات کا خیال رکھیں. آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ, قرآن کریم میں ہے وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. اب یہ بھی نہیں ہے کہ مرد کا اتنا حق ہے کہ لیا ڈنڈا اور چاچو,
ہاں بات بات پہ جو ہے ڈنڈا، بات بات پہ گالیاں، یہ ہمارے یہاں بھی مردوں کا کچھ یہ ہے، بغیر گالی کے بات ہی نہیں کرتے، بغیر ڈنڈے کے بات ہی نہیں کرتے، تھوڑی سی غلطی تو ڈنڈا لے کر چالو نہیں۔ آقا کریم بھی شوہر ہے، ہم سب کے نبی بھی شوہر ہیں، ہم سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیویاں نہیں تھی، ایک بیوی نہیں، متعدد بیویاں، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حدیث پاک میں آتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کبھی مارا ہی نہیں، کبھی مارا تک نہیں اپنی بیوی۔ اور ہم تھوڑی سی اگر بات ہو جائے تو لے ڈنڈا لے لٹ جانوروں کی طرح شروع ہو جاتے ہیں، نہیں، اس کی بھی عزت ہے، اس کا بھی احترام ہے۔ آقا فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ ادب و احترام کرو گے وہ آپ کا ادب و احترام کرے گی، اگر آپ ادب و احترام نہیں کر رہے وہ ہرگز آپ کا ادب و احترام نہیں کرے گا۔ تو معاملہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ آقا کریم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کیا کرتے تھے، اور آپ کے ازواج مطہرات کس طریقے سے آپ کا ادب و احترام کیا کرتی تھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بولنے میں، آپ حضرات کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ پاک ان غلطیوں کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ عالی